کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں، جس طرح رہنے کے لیے زمین اور کھانے پینے کے لیے اللہ کی پیدا کردہ نعمتیں، سانس لینے کے لیے ہوا، اور انسان کو اپنے وجود کو بحال رکھنے کے لیے نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز ایسی ہے جس کے بغیر زندگی دشوار ہو جاتی ہے، اور وہ چیز ہے محبت۔ گھر کے اندر ہر نعمت موجود ہو، صرف میاں بیوی میں پیار نہ ہو، بچے بھی ہیں، گھر بھی کشادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا ہے، رزق بھی وسیع ہے، ساری نعمتیں ہیں، بس پیار نہیں ہے، تو ساری چیزوں کی موجودگی میں اس گھر کے اندر دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، وقت گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ اپنے ہی شہر میں نوکری مل جائے، پیکج بڑا اچھا مل جائے، جانا آنا بڑا آسان ہو جائے، لیکن وہاں جو عملہ ہونا، جو لوگ وہاں رہتے ہوں، اگر ان کے ساتھ انسان کی بنتی نہ ہو تو ساری سہولیات کے باوجود وہ نوکری کرنے کو دل کرتا۔ لیکن اگر محبت ہو جائے نا اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ، تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو تبادلہ مل رہا ہوتا ہے اور ترقی مل رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں میں نے نہیں لینی، میرا دل لگا ہوا ہے۔ اور اگر محبت نصیب ہو جائے تو مکان کچا ہو، اس کے پاس رہنے کے لیے ضروریات بے شک تھوڑی ہوں، لیکن اگر محبت ہو تو انسان کے لیے اس گھر میں وقت گزارنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ لوگ اگر مہربانی کریں اسے قبول کر لیں، اپنی اپنی جگہ بیٹھیں، پیسے بھی اپنی جیبوں میں رکھیں، تو بات تو محبت کی ہو رہی ہے، پیسوں کی تو ہو ہی نہیں رہی۔ تو آپ مہربانی کریں، بات سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری بات سن لیں آپ تھوڑی دیر، تو یہ بہت کافی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ پھر آپ کو پتہ ہے نا، مطلب اگر پیسوں کا مسئلہ بن جائے تو پھر جن کے پاس پیسے زیادہ ہوں وہ سیٹیں بھی فرینڈ سیٹ پہ لیتے ہیں، تو پھر کہنا بھی پڑتا ہے کہ یہ شیر فلانے کے نام ہے۔ تو یہ ساری مشکلات سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں تاکہ کوئی بات ہو سکے۔ محبت اتنا ضروری امر ہے کہ اس کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں نا، دین اسلام، اس دین کا اگر کوئی دوسرا نام رکھا جا سکتا ہے تو وہ دین محبت ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، صحابہ کے ساتھ محبت، اہل بیت کے ساتھ محبت، اولیاء کے ساتھ محبت، اور فرمایا تو محبت کے ساتھ ماں باپ کا چہرہ ہی دیکھ، اللہ حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ محبت اگر درمیان سے، ہمارے ہاں نا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم رہتے ہیں زیادہ تر ناخوش لوگوں میں، ناراض لوگوں میں رہتے ہیں، ہمارے دائیں بائیں زیادہ تر ناراض لوگ ہوتے ہیں۔ بہو ساس سے ناراض ہے، ساس بہو سے ناراض ہے، بڑا بھائی چھوٹے سے ناراض ہے، چھوٹا بڑے سے ناراض ہے، کوئی اپنی کمپنی سے ناراض ہے، کوئی کہیں زیادہ ناراض لوگوں میں رہتے ہیں نا، تو اس لیے خود بھی ذرا ناراض ہی رہنا شروع کر دیتے ہیں، تلخ تلخ باتیں کرتے ہیں۔ اس طرح کا ماحول بن جاتا ہے کہ جس میں خوشی ڈھونڈنی پڑتی ہے، اور خبریں بھی ہمارے ہاں چونکہ زیادہ تر آتی ہیں مایوسی کی، الا ماشاء اللہ، یہ بھی غلط ہو گیا، یہ بھی غلط ہو گیا، تو یوں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں سویرے ختم ہو جائے گا سارا سلسلہ، معاذ اللہ، خبریں بھی وہی آتی ہیں۔ تو ماحول کے اندر جو شگفتگی پیدا ہونی چاہیے، جو محبت پیدا ہونی چاہیے، جو ایک خاص ذوق ہونا چاہیے، وہ ہوتا نہیں۔ ہمارا دین ہمیں محبت سکھاتا ہے، نفرت کریں گے، سختی کریں گے، پر کس پر؟ اشداء علی الکفار، کافر پر کریں گے، نافرمان پر کریں گے، فاسق و فاجر پر کریں گے، لیکن اپنوں کے لیے کیا ہے؟ رحماء بینہم، انداز محبت والا۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں اپنے مالک سے، پیار کرتے ہیں اپنے مالک سے، محبت کرتے ہیں۔ یہ جو ساری رات اللہ والے نماز پڑھ لیتے تھے نا، یہاں تو معاذ اللہ لوگوں پر چند رکھتے ہیں بوجھ بن جاتی ہیں، جو ساری رات نماز ہوتی تھی نا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
یہ ساری رات بندہ نہیں کھڑا رہ سکتا، یہ تبھی کھڑا رہتا ہے جب اپنے مالک سے محبت ہو جائے، پھر اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن نا آپ کا کوئی محبت والا دوست مل جائے پرانا، تو گپ شپ شروع کریں تو پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا، اوہو 4 گھنٹے ہو گئے، اندازہ ہی نہیں ہوا اتنا ٹائم گزر گیا۔ محبت ہو تو پھر سجدہ بھی لمبا ہو سکتا ہے، تلاوت بھی لمبی ہو سکتی ہے، صدقات و خیرات بھی بوجھ نہیں بنتے اگر محبت ہو۔ اور اگر محبت نہ ہو تو پھر تو گفتگو رہ جاتی ہے، بات چیت رہ جاتی ہے، لوگ تلخ تلخ سے، ناراض سے، بے چین سے، بے قرار سے، الجھے سے۔ اگر محبت پیدا کر لی جائے، ایک تو ہے اللہ سے محبت، اور نبی پاک علیہ السلام نے تو ہمارے لیے آسانی کر دی، جگہ جگہ پیار کرنے سے بچا لیا، فرمایا تم نے مومن ہی تب بننا ہے جب ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرو گے۔ ہمارے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ کبھی بھی بال بچوں کے حقوق ادا نہ کرتے، کبھی بھی گھر نہ جاتے، بہن بھائیوں کی طرف نہ دیکھتے، کبھی بھی شاید ماں باپ کی طرف نہ جاتے، ہم تو اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں مدینے والے رسول نے حکم دیا ہے۔ اصل محبت تو حضور کی ہے، نبی کریم نے ادھر بھیجا تو چلے گئے۔ جب اپنی زندگی میں پوری طرح محبت کا غلبہ نہیں، ہمارے ہاں محبت نہیں ہوتی تو پھر بدگمانیاں ہوتی ہیں، سوء ظن ہوتا ہے، یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے، اس بندے کی فلانی بات بری ہے، اس کی فلانی بات بری ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ چھوٹے چھوٹے دائروں میں بند ہو جاتے ہیں، حق پرست نہیں رہتے، پھر گروہ پرست بن جاتے ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی لوگ سوچوں کے اندر پوری طرح قید ہو کے رہ جاتے ہیں، عالمی اور عالمگیر سوچ، امت کا تصور، وہ ابھرتا نہیں۔ جب آپ کا انداز محبت والا ہوتا ہے، پیار والا ہوتا ہے، آپ کے دل میں گنجائش ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 کام کرو تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا، یعنی تمہیں مومن ہونے کا بھی مزہ آئے گا، مسلمان ہونے کا ذائقہ ملے گا۔ 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو۔ اور یہ سوچیں، یہ تصور کریں، میرا باتوں میں نہیں، پیار ہوتا ہے ہمیں بڑی چیزوں سے، ہم مانتے نہیں، ہوتا ہے، شوروں سے بھی پیار ہوتا ہے، لوگوں کو ہوتا ہے، نہ مانے کوئی، ہوتا ہے، 2-4 بندے تعریف کر دیں تو نیند اچھی آ جاتی ہے رات کو۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بعض لوگوں کا بس نہیں چلتا، وہ تعریف کرانے کے لیے بندے رکھے تنخواہوں پہ، چونکہ یہ اللہ معاف کرے نفس کو تسکین بڑی دیتا ہے نا، پیار ہوتا ہے شہرت سے، لوگوں کو چاہا جانے سے، عزت سے پیار ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں کوئی سیاسی سماجی آدمی مذہبی محفل میں بھی آ جانا تو پیچھے نہیں بیٹھ سکتا، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے مشکل ہے، وہ تو گردن اونچی کر کر کے دکھائے گا کہ میں آ گیا ہوں، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، عہدوں سے، سیٹوں سے، نشستوں سے، اور یہ چیز تکلیف کا باعث بن جاتی ہے ان کے اپنے لیے بھی، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے پروٹوکول نہیں لینا چاہیے، جن کو تو پروٹوکول دینا چاہیے، کچھ اپنے ہیں، کچھ بزرگ ہیں، کچھ رشتوں میں بڑے ہیں، لیکن وہ عادت ہو جاتی ہے، مزاج بن جاتا ہے۔ پیار ہوتا ہے، دولت سے بھی پیار ہوتا ہے لوگوں کو، آپ کی نہیں بات کر رہا، کسے باشد کر رہا، ہوتا ہے پیار۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے نہ ہوں تو بیمار سے لگتے ہیں، اور جیب بھری ہو تو صحت بھی ان کی اچھی ہوتی ہے، ہوتا ہے نا۔ جب رب رسول سے پیار نہیں کریں گے تو پھر جگہ جگہ کریں گے، اور جب اللہ رسول سے پیار ہو جاتا ہے پھر ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، پھر ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ پھر اولاد دینی پڑے تو حضرت عمر بن جموع 4 بیٹے لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر اقتدار چھوڑنا پڑے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرداریاں نہیں دیکھی، قربان کر دی، اور اگر مال دینا پڑے تو ابوبکر صدیق کپڑے بھی اتار لیتے ہیں اور بوریے کا لباس پہن لیتے ہیں، ہر چیز پیش کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ محبت ہو جائے، پیار ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے گا، لذت ملے گی مومن ہونے کی۔ 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، اور ایک فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کے لیے کرو، ذاتیات چھوڑ دو۔ یہاں تو طریقت بھی تجارت، جاؤں گا حضرت کے پاس دعا کراؤں گا کاروبار چل جائے گا، بھئی یہ تو پھر کسی سیاستدان سے مشورہ کر لیتا،
کاروبار چمکانا تھا تو کسی تاجر سے مل لیتا. حضرت سلطان باہو نے شکوہ کیا, کہنے لگے رب دا طالب کوئی نہ ملیا, اے تے جو ملے ہے طالب زردہ ہو. یہ تو دنیا داری کے لیے آئے, طالب زردہ ہو. جس سے بھی محبت کرے رب رسول کے لیے کرے, اسے ایمان کا ذائقہ ملے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا کام یہ کرے کہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرے جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے. یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرے, یہ چیزیں مزاج میں ڈھالے, ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا. ہمارے ہاں نا آہستہ 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 ترش ترش رویے, ناراض لوگ, چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے ہوئے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہوئے, اور بات بات میں ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار. کیونکہ محبت نہیں تو سکڑتے سکڑتے طبیعتیں بھی سکڑ گئیں. معاف کرنے کا شوق نہیں, وہ جذبہ نہیں, وہ ذوق نہیں. ڈسکس جب بھی کرنا ہے تنہائی میں بیٹھنا ہے, خامیاں ڈسکس کرنی. وہ آہستہ آہستہ سارے لوگوں کو میلا کچیلا اپنی نظروں میں سمجھا جانے لگتا ہے. معاذ اللہ. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ محبت رخصت ہو جاتی, پیار رخصت ہو جاتا ہے. پھر لوگ ایک دوسرے کے قریب رہ کے بھی قریب نہیں ہوتے. خوبصورت لب و لہجہ ہو, بات کرنے میں مٹھاس ہو, آ جاتے ہیں نا لوگ, ناراض بھی آ جاتے ہیں, تلخ بھی آ جاتے ہیں. اب کسی تلخ بندے کو دیکھ کے بندہ خود تلخ ہو جائے, کسی سخت بندے کو دیکھ کے اپنا مزاج سخت کر لے. کسی شخص کی طبیعت میں اگر اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تو کیا انسان خود بھی زمین پہ آ گرے؟ ہو جاتے ہیں نا لوگ, آ جاتے ہیں. لیکن بڑے دل والا بندہ جو ہوتا ہے, جو اپنا سٹیٹس نہیں چھوڑتا, کوئی کچھ بھی کرے اپنا سٹیٹس بندہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. وہ اپنے لیول کے مطابق وقت گزارتا ہے, اپنے لیول. دیکھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ ہیں, بادشاہ بھی ہیں اور درویش بھی ہیں. 5 سپارے قرآن مجید کے روز پڑھتے تھے, ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے تھے, اور حکمران بھی تھے. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں تسبیح چلانا, اللہ اللہ کرنا, یہ صرف شاید مسجد میں پکے چلے جاؤ تب حاصل ہوتا ہے. یہ سب لوگ اپنی ڈیوٹیاں, ذمہ داریاں بھی کرتے تھے اور اللہ اللہ بھی کرتے تھے. اتنے بڑے آدمی تھے اور بادشاہ ہیں وقت کے. حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے, لکڑی کے جوتے پہنے تھے, کھڑاؤں جن کو کہا جاتا ہے. رات کا ٹائم تھا, ایک بزرگ نا روڈ کنارے سو رہے تھے. آج کل اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں فٹ پاتھ, اور فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر ان کے پیر پہ آ گیا. اب اچانک ٹکر ہوتی ہے نا کسی کے ساتھ تو فوراً بندہ کیا کہتا ہے؟ اندھے ہو, یہی کہتے ہیں نا, نظر نہیں آتا. آپ کا پیر بابا جی کے پیر کے اوپر آ گیا, 4-5 گن مین بھی ساتھ ہیں, ایک بادشاہ وقت ہے, گزر رہے ہیں, پیر پہ پیر آیا. تو وہ بزرگ, ہمارے بھی سیاستدان معاف کرتے ہیں, کوئی سخت بات کی جائے تو معاف کر دیتے ہیں, پر صرف الیکشن کے دنوں میں, آگے پیچھے نہیں, الیکشن کے دنوں میں. وہ ہمیں کو تھوڑا موقع ملا, ہم خدمت کے لیے گئے وہاں سیلاب کے علاقوں میں, تو وہاں ایک صاحب کہنے لگے جی وہ نا لسٹیں نہیں بن رہی کہ کس طرح لوگوں تک ہم پہنچے, لسٹیں نہیں بن رہی. میں کہا اونجی بناؤ جی میں الیکشن دے دن اج بنا دے ہو, بن جاتی ہے کہ نہیں؟ پتہ چل جاتا ہے. جو بچی شادی کر کے کہیں اور چلی گئی اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے نا ووٹ کدھر ہے. مدد دینی ہو تو پھر نہیں چلتا. اللہ کا خوف ہو تو بڑی چیزیں طے ہو جاتی, لیکن ذاتیات کا جھگڑا ہو تو پھر حالات اور ہوتے. لیکن یہ دنیا چند روزہ ہے, لوگوں کو تو نام بھی یاد نہیں رہے. کتنے لوگ وزرائے اعظم ہو کے گزر گئے, کتنے صدر ہو کے گزر گئے. نہ او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پئے, ادھروں کوئی نہیں جے آمدہ تے ادھروں تے لکھاں گئے. اس لیے کچھ کام خالص رضا الہی کے طور پر بھی کرنے چاہیے. پیر پہ پیر آ گیا, بابا جی سوئے ہوئے تھے, اب وہ تکلیف ہوئی, فوراً وہ اٹھے اور اٹھتے ساری کہنے لگے اندھے ہو. بادشاہ وقت کو سخت لہجے, اندھے ہو, دیکھ کے نہیں چلا جاتا. یہ ایک مقام ہے جہاں بندے کا پتہ چلتا ہے وہ کتنا با اخلاق ہے. اندھے ہو, تو اس کی جواب سن کے حضرت عمر, اس کی بات سن کے حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرائے. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے, او کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. جتن دا مل کوڈی پیندائی, ہارن دا مل ہیرا. کبھی کبھی بندہ ہارے بھی, مسکرائے,
اور یہ مسکرانا کمال ہے. مسکرا کے فرمانے لگے نہیں نہیں بزرگوں اندھا نہیں ہوں مجھے نظر آتا ہے. اب اس کا جواب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا آپ فٹ پاتھ پہ سوئے کیوں, یہ کچھ سونے کی جگہ ہے, آپ راستے میں سوئے ہوئے, کئی دلیلیں ہو سکتی تھی نا. فرمایا نہیں نہیں مجھے بزرگوں مجھے نظر آتا ہے. وہ جو سپاہی تھے نا ساتھ, آپ کو پتہ ہے یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. یہ جو دائیں بائیں ہوتے ہیں نا, اللہ ہی خیر کرے, کیتلی ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی ہے چائے سے. انہوں نے تلواریں نکال لی. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا جی نے آپ کی گستاخی کی ہے, سزا دیں گے. فرمانے لگے بابے نے تو کچھ نہیں کہا. کہا جناب اس نے گستاخی کی ہے. فرمایا کوئی گستاخی نہیں. کہا جناب کی ہے. فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے کر رہا تھا. کہا آپ سے ہی کر رہا تھا. تو فرمانے لگے نادانو بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے, انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں, تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے, اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے. وہ جتن تہار کوئی کھیڈے کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرہ, جتن دا مل کوڈی پہندہ ہی ہارن دا مل, لیکن ہم ہارنے کو تیار. میاں بیوی کی بحث ہو رہی ہے, دونوں ہارنے کو تیار نہیں, بحث ہو رہی ہے. ایک میرا فتویٰ بھی ہے, آپ اگر ناراض نہ ہو تو بتا دوں, رہن دیا بتا دوں, چلے ناراض تو نہیں نہ ہوں گے, پکا وعدہ ہے, چلے وعدہ لے کے بتا رہا ہوں. میرا یہ کہنا ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں نا اکثر غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. تو سب وعدہ کیتا سی ان کو اردے کیوں ہو, وعدہ کیا تھا. مسجد تو نہیں ہے جی, اونچا نہیں ہنستے جی مسجد میں اونچا نہیں ہنستے. آپ مسکرا سکتے ہیں, منع ہے, یہ مسجد ہے. تو زیادہ غلطی میاں صاحب. اب آپ کہیں گے جناب آپ نے مطلق فتویٰ کیسے دے دیا, بتاتا ہوں کیسے دیا. عورت بیچاری کو نا اللہ تعالیٰ نے عقل کے لحاظ سے کمزور پیدا کیا ہے, اس کی شعوری طاقتیں پوری, میاں صاحب کی تو پوری ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اسے افسر بنایا نا عورت پہ, تو درگزر کس نے کرنا تھا, مسئلے کا حل کس نے نکالنا تھا. تو میاں صاحب کہنے نے میں تینوں آج صحیح کرنا ہے, تو پھر زیادہ غلطی کس کی ہوئی. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر, اس کو دل بھی بڑا رکھنا چاہیے. اگر اس کی شان بڑی ہے تو پھر اس کا ظرف بھی بڑا ہونا چاہیے. میرے عزیز آپ بات کو یاد رکھیں گے, جب لہجہ پیار والا ہوتا ہے, لہجہ محبت والا ہوتا ہے, تھوڑا درگزر کرنا آتا ہے, تھوڑا معاف کرنا آتا ہے, تھوڑی طبیعت میں گنجائش ہوتی, پھر انسان کے لیے نا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے زندگی کے شب و روز گزارنا. ہم محبت والے اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم ہر آدمی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. میاں بیوی کے جھگڑے میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی ہارنے کو تیار, بڑا خطرناک نتیجہ نکلتا ہے. دونوں نہیں ہارتے, کئی دفعہ رشتہ ہار جاتا ہے, طلاق ہو جاتی, بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی گزارنے لگتے. میں گھر میں موجود تھا, کھانا کھا رہا تھا, تو مجھے پیغام ملا کہ ایک بچہ مدرسے کا بڑا سخت روتا ہوا آیا ہے اور کانپ رہا ہے. میں نے کہا جانے کسی استاد نے مارا ہے. وہ کھانا چھوڑ کے میں نے جلدی سے اس بچے کو بلایا. میں نے کہا بیٹا خیر ہے, کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس سے بات نہ ہو, وہ کانپے, کپ کپی تاری وجود پر. میں نے اس بچے کو قریب کیا, پیار کیا. میں نے کہا پتر ہوا کیا ہے, بات تو بتاؤ. کہنے لگا پیر صاحب میں نے گھر فون کیا تھا, میری بہن نے بتایا ہے کہ میری امی اور ابو پھر لڑ رہے ہیں. جب وہ دونوں لڑتے ہیں تو ہم چارپائیوں کے نیچے چھپتے ہیں, جسم کانپتا ہے, ڈر آتا ہے, خدا جانے کیا ہو جائے گا, خوف طاری ہو جاتا ہے. آپ کوئی دعا کریں, وہ لڑنا چھوڑ دیں. مجھے بتاؤ یہ جو تکلیف ہمارے بچوں کو ہوتی ہے یہ کون دیتا ہے, باہر سے آگے کوئی دیتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح گھروں میں؟ کہنے لگے خوف طاری ہے, آپ مہربانی کریں کچھ ایسا دعا فرمائیں کہ یار چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ گئے. کیوں؟ ہم بحث نہیں چھوڑتے, معاف نہیں کرتے, 2 منٹ کے لیے خاموشی رہنا پسند نہیں کرتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نفرت بڑھ جاتی ہے, محبت دم توڑ جاتی ہے, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, گھر ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن ہم درگزر کرنے کو تیار. آج مسجد میں بیٹھے ہو, محبت کی بولی پہ بات ہو رہی ہے, کچھ نہ کوئی درگزر کریں گے نا ہم انشاءاللہ. دیکھو بخاری میں موجود ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک بدو آیا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے نا سرخ دھاری دار مقدس چادر کو اوڑا ہوا تھا کندھے پہ. بدو آیا، اس نے پیچھے سے پکڑ کے نا چادر کو کھینچا، اور اس زور سے کھینچا کہ حضور کی مقدس گردن پر نشان پڑ گیا. اللہ کے محبوب نے رخ انور پھیرا تو پتہ کیا کہتا ہے؟ غریب ہوں، کچھ لینے آیا ہوں. صحیح بتانا، دروازہ جو زور سے کھٹکھٹائے اسے خیرات ملتی ہے، مطلب جھڑکیاں ملتی ہیں. لیکن یہ صحاح میں حدیث موجود ہے، محبوب کی نا گردن مبارک پر نشان پڑ گیا، اور جب حضور نے پلٹ کر دیکھا تو کہنے لگا کچھ لینے آیا تھا. حدیث میں لفظ یہ ہے کہ جب اس نے کہا نا کچھ لینے آیا تھا، تو تکلیف اس نے دی ہے، بظاہر گردن پہ نشان پڑ گیا ہے. تو حضور اس کی یہ بات سنی، انداز دیکھا تو اللہ کے رسول نے مسکرانا شروع کر دیا. یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، اس کو سیکھیں. اپنی زندگی کے اندر وہ خوبصورتی لائیں، وہ درد لائیں، معاف کرنے کا وہ خاص طریقہ لائیں. پتہ ہے قبر میں ہم سے اتنا پوچھا جائے گا بس کہ من ربو کا، ماں دینو کا، کس رب کا ماننے والا ہے، دین کیا ہے، محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اس پر ہمارے صوفیاء نے ایک بات لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے دیکھو تمہارے اعمال کی بات نہیں ہوئی، بس تم سے پوچھا ہے ماننے والے ہیں وہ نا اللہ رسول کے. یہاں تمہارے اعمال کا ذکر ہے. کتنی ساری چیزیں ہیں جن کا پردہ رکھا گیا ہے، کتنی ساری چیزیں جن کا پردہ. حضرت یوسف علیہ السلام قحط پڑ گیا تھا نا، تو لکھا ہے علامہ معراج الاسلام علیہ رحمہ نے، کہتے ہیں قحط پڑ گیا تھا مصر میں، تو بہت سارے علاقوں میں مصر کے ارد گرد. تو حضرت یوسف نے چونکہ گندم پہلے سے سٹاک کر لی تھی، تو انہوں نے کہا کہ چوکیاں قائم کر دیں کہ جو بندہ بھی گندم خریدنے مصر آئے نا اسے پوچھو کیا لینا ہے اور کیا لے کے آیا ہے. پیسے اس کے پاس کتنے ہیں، پیسوں سے لینا ہے یا کسی اور ذریعے سے اس نے خریدنا ہے، کیا لینے آیا ہے، کتنی گندم چاہیے اور کیا لے کے آیا ہے. لیکن فرمایا جب کنان والے آئے نا، وہاں بھائی رہتے تھے نا، یہ بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، بھتیجوں سے بھی ہوتا ہے. لیکن وہ بندہ پہلے اپنے بچوں کے سامنے کہہ بیٹھتا ہے نا کہ صحیح نہیں، وہ لڑائیاں ہوتی ہیں تو کمزوریاں بیان کر لیتا ہے نا، تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب اب مشکل ہو جاتا ہے. اپنے بھائی کو ضرورت پڑ گئی ہے 2-4 لاکھ کی، تو اب اپنے بچوں کے سامنے نا وہ پردہ بھی رکھ رہا ہے اور دل کر رہا ہے کہ 4 کی ضرورت ہے تو 5 دوں. لیکن اپنے بچوں کے سامنے کس طرح کا ماحول بنا رہا ہے کہ نا میرے کو نہیں زیادہ دیتے جاندے، ہمیں 2 لاکھ دیاں گا میں، ان میرے اپنے بھی بچے نے. دیکھو بچوں سے پردہ کر رہا ہے، یہ ان سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، کٹھے وقت گزرا ہوتا ہے، کیسے انکار کیا جا سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام یہ دیکھیے، یہ انداز ہیں جن سے محبت پیدا ہوتی ہے. جناب یوسف نے کہا جو بھی آئے پوچھ لینا کیا لے کے آیا ہے اور کیا لینے آیا ہے. جب کوئی کنان سے آئے نا تو یہ پوچھ لینا کہ کیا لینے آیا ہے، یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آیا ہے. کا پردہ رکھنا، بعض چیزوں پہ پردہ رکھنے سے، درگزر کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے. اپنی زندگی میں، اپنے انداز میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، بات چیت کرنے میں اگر انداز محبت والا ہو جائے، بچے بھی انتظار کرتے ہیں کہ ابا جی شام کو آئیں گے نا تو کوئی محبت کی بات کریں گے. ہم نہ پہلے یاروں کو ٹائم دیا کرتے تھے، آج کل ٹیلی فون کو دیتے ہیں. دوستوں کے لیے وقت ہے، پنچایتوں کے لیے آنے جانے کے لیے، کھانے دعوتوں کے لیے ٹائم ہے. بچے منتظر ہیں، ان کو ٹائم درکار ہے. دنیا میں سب سے مصروف وقت نبی کریم علیہ السلام کا ہے، لیکن حضور تو اپنے نواسوں کو کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے. حضور تو وقت دیا کرتے تھے، پیار کرتے تھے. گھر میں ماں منتظر ہے کہ پتر آئے گا تو میں کوئی بات کروں گی، لیکن وہ تو آیا ہے اور وہ اس طرح آیا ہے، اس طرح پریشان آیا ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ کے خیال آتا ہے کہ اسے کوئی بات نہ کی جائے. والد کو انتظار تھا، کچھ 4 باتیں کرنی تھی، لیکن کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. بیوی منتظر تھی، شوہر اس کا لباس ہے، کسی دوسرے سے بات کر نہیں سکتی، لیکن یہاں ڈانٹ کے چپ کرا دیا ہے.
چپ کر میں تھکا ہوا آیا ہوں, یہاں ٹال دیا ہے, کل پرسوں ترسوں دے, کس سے بات کرے؟ ان سارے رشتوں کو ضرورت ہے ہماری, لیکن ہمارا لہجہ پیار والا نہیں, انداز ہی محبت والا نہیں, وہ طور طریقہ ہی نہیں. ہمیں اپنی نیند سے غرض ہے, اپنے کھانے سے غرض ہے, اپنے پہننے سے غرض ہے, اپنے معاملات. ایک گھنٹے کے لیے نیند کی قربانی دینے کو بھی تیار نہیں. اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ بندہ آہستہ آہستہ خود غرضی میں مبتلا ہوتا جاتا ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے کہا, عائشہ ایک بات کروں آپ سے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے تو نصیب جاگ گئے. تو حضور نے بات ایسی کی کہ فرماتی ہیں میں تو کئی دنوں تک سوچ سوچ کے روتی رہی. محبوب فرمانے لگے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ فرمایا عائشہ تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کے قسم اٹھاتی ہو. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں بتا نہیں سکتی میری کیفیت کیا تھی. میں نے کہا حضور آپ یہاں تک خیال رکھتے ہیں, یہاں تک کوئی سوچ کیا رہا ہے؟ تو اپنے انداز پر, اپنے لہجے پر, اپنے تعلقات پر, اپنے احباب پر, اپنے گھر پر, اپنے کاروبار کے دوستوں پر, اپنے گلی محلے کے پڑوسیوں پر تھوڑا سا اپنا رویہ تبدیل کرنے کی, جب یہ تبدیل ہو جائے گا پھر آپ پلٹ کے دیکھیں گے تو محسوس ہوگا یہ سارا غلبہ رسول پاک کی محبت کا ہے, یہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا ہے. انسان جب پوری طرح حضور سے پیار, بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں آپ توجہ فرمائیے گا, جب انسان پوری طرح نبی پاک سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی پوری طرح. وہ نا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے. یہ ایسی آگ ہے حضور کی محبت کی جو باقی ساری آگ کو بجھا دیتی. نبی پاک علیہ السلام سے جب انسان پیار کرتا ہے نا, ہمارے ہاں نا ترجیح نہیں ہوتی کوئی بھی لوگوں کی, تو انہیں پتہ نہیں ہوتا میری زندگی کس راستے پہ گزر رہی ہے. کوئی طے نہیں نہ کرتے چیزوں کو, ساری زندگی کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا جانا کس سمت ہے. اگر نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی جائے, حضور سے پیار کیا جائے تو زندگی کو ایک راستہ مل جائے گا, ایک راہ کا تعین ہو جائے گا کہ دراصل ہم کس راستے کے مسافر ہیں. جب حضور سے پیار ہو جاتا ہے تو خود بخود ساری چیزیں اس سانچے میں ڈھل جاتی ہیں جو نبی پاک کی رضا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے بڑا پیار کرتے تھے, مسلمان ہو گئے, اماں نے احتجاج شروع کر دیا, بھوک ہڑتال کر دی. اگر انسان دنیاوی چیزوں میں مبتلا ہو تو کہیں نہ کہیں وہ بلیک میل ہو جاتا ہے, کمزور پڑ جاتا ہے. والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی, میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک آپ کلمہ نہیں چھوڑیں گے معاذ اللہ. اب ظاہر ہے قبیلے میں بھی باتیں ہوتی ہوں گی, یقیناً ادھر ادھر گفتگو بھی ہوتی ہوگی. حضرت سعد اپنی والدہ اور ماں تو کسی کی بھی ہو قابل احترام ہے. اب جب کچھ وقت گزر گیا, اماں کمزور ہو گئی, حضرت سعد بن ابی وقاص جا کے ماں کے قریب کھڑے ہوئے. انہوں نے سمجھا شاید کچھ برف ڈلی ہے. حضرت سعد کہنے لگے اماں جتنا مجھے تو جانتی ہے نا خونی رشتوں میں سے اتنا کوئی بھی نہیں جانتا. تجھے پتہ ہے نا جب میں کوئی فیصلہ کروں تو پھر کیا ہوتا ہے. اماں میں تجھے چھوڑ نہیں سکتا تھا, لیکن اب جو میں نے پیار کیا ہے نا, اب جو میں نے محبت کی ہے نا, یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں, یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے اماں تیری ایک جان ہے, 1000 بھی ہو اور ایک ایک کر کے تیری ساری جانیں نکل جائیں تو پھر بھی میں مدینے والے محبوب کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا. یہ محبت نا انسان, اعلیٰ حضرت بریلوی نے 1000 کتاب لکھی ہے, آج لوگوں سے پڑھی نہیں جاتی. کو موٹی کتاب دے دی جائے تو طالب علم اٹھ جاتا ہے. کیوں لکھی گئی؟ اس لیے کہ حضور سے پیار تھا. امام بخاری نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا ہے, لباس بدلا ہے, خوشبو لگائی ہے, پھر حدیث لکھی ہے. آج لوگوں سے بخاری پڑھی نہیں جاتی پوری, الا ماشاء اللہ. بزرگ علماء کو چھوڑ کر, مشائخ کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں.
انہوں نے کس طرح یہ لکھ لی؟ انہیں حضور سے پیار ہو گیا. کہاں سے صحابہ چلے اور کہاں وہ پہنچے، کس طرح زندگی ساری انہوں نے لگا دی. بڑے بڑے سفر آج لوگوں سے ممکن نہیں ہوتے ان جگہوں پہ جانا جہاں انہوں نے پہنچ کر دین کی اذانیں پڑھی. کیسے ہو گیا سارا کچھ؟ کہ انہیں حضور سے پیار تھا. ہمیں خود بھی نبی پاک سے پیار کرنا ہے، اور جو آنے والی نسل ہے اس تک بھی حضور کی محبت منتقل کرنی ہے. ہمارے بچے جو ہمیں کرتا دیکھتے ہیں نا گھر کی چار دیواری کے اندر، وہ عکس کرتے ہیں، پورے طور پر فالو کرتے ہیں. بچے تقریروں سے نہیں سیکھتے، گھر کے اندر بچے تقریروں سے نہیں سیکھتے، عمل سے سیکھتے ہیں. باہر سیکھتے ہوں گے لوگ تقریروں سے، گھر کے اندر آپ کہیں کہ جناب میرے بچے سامنے بیٹھ جائیں میں لیکچر دوں اور وہ سیکھ جائیں گے، اس سے نہیں سیکھتے. گھر کے اندر عمل سے سیکھتے ہیں. آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بات کرنا یہ ان کی ذہن سازی کرتا ہے. آپ جو ہیں جس طرح ہیں وہ چیزیں منتقل ہو جائیں گی. انہوں نے دیکھا ہے اپنے والد کو کبھی جائیداد کے لیے پریشان، کبھی دولت کے لیے پریشان، کبھی اقتدار کے لیے پریشان. کبھی ایسا بھی تو ہو نا کہ ابا جی رات کو رو پڑیں اور شدید روئیں، تو بچے آ کے اماں سے پوچھیں کہ اماں جی ابا جی کو کیا ہوا ہے؟ تو ماں کہے پتر تمہارے والد کو نا نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے، یہ پریشان ہے، دیر ہو گئی ہے گئے ہوئے. اس کے اندر تڑپ ہے، یہ شہر رسول جانا چاہتا. جب بچے یہ والی تڑپ دیکھیں گے تو پھر حضور کی محبت پیدا ہوگی، پھر نبی پاک کی غلامی پیدا ہوگی، پھر ذوق اور طرح کا. میرے ابا جی محرم شریف سے پہلے نا بڑی عید آتی ہے ذیلاج کی، تو ایک چاول بڑے اچھے لائے، وہ اماں جی نے پکائے تو خوشبو بڑی عمدہ تھی، تو وہ بڑے خوبصورت چاول تھے، بڑے پسند آئے. کچھ دنوں کے بعد پھر گھر میں چاول پکے تو والد صاحب کہنے لگے وہ چاول کتنے ہیں جو میں اس دن لایا تھا؟ تو والدہ کہنے لگی وہ پیارے بڑے تھے، صاف بڑے تھے، میں نے رکھ لی ہیں، 10 محرم کو امام حسین کی نیاز دلوائیں گے. وہ زیادہ اچھے تھے، وہ میں نے ختم شریف کے لیے رکھے، نیاز کے لیے رکھے. دلوں میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں ماں باپ کے سبب سے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہ یعنی یہ سارا کام ظاہراً محبت ساری بچوں کے سامنے پیسوں سے ہوتی رہے، دولت اقتدار سے ہوتی رہے، اور انہیں کہیں چل محفل میں لے کے جاؤں اور وہاں سے تو محبت سیکھ کے آ. وہاں سے بھی سیکھے گا، لیکن جو ہمارے عمل سے سیکھے گا وہ کہیں اور سے سیکھ سکتا. تو اپنے لہجوں میں، انداز میں، اٹھنے بیٹھنے میں حضور کی محبت کا غلبہ کریں. درود پاک بہت کثرت سے پڑھیں اور ذوق شوق سے پڑھیں. نعت کا مزاج بنائیں. نعت کا تعلق عشق سے ہوتا ہے، آواز سے نہیں ہوتا. نعت گنگنایا کریں اپنی زبان، اور اتنی کہاوتیں کہانیاں باتیں جو یاد ہے تو نعتیں بھی تو یاد ہونی چاہیے نا.